بسم اللہ بھائی قابل کرام بھائی اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے مشرق کی حضرت عائشہ شمس الدین نظمی صاحب اللہ پاک کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ کل نفس ذائقہ الموت، یہ سسٹم ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اسے جاننا ہے۔ بہرحال ہمارے مشرقین اپنی بہت اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں، اللہ اس کے رسول نبی کریم اسلام کا مشن چلاتے رہے ہیں، اور وہ اپنے مرشد حضور قلندر بابا وغیرہ رحمۃ اللہ کے سچے عاشق اور سچے محبوب تھے۔ مشرقین نے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کی۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے مربع ہاؤس قائم کیے، لائبریریز کا انتظام بچھایا، بے شمار کتب تحریر فرمائی، بے شمار تحفے لکھے، اور دنیا کے کونے کونے میں حق کا پیغام پہنچایا۔ دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، یہ خلا تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہی ہے کہ ہم اپنے مرشد کی جو تعلیمات ہیں، ان کے احکامات ہیں، ان کے دل و جان سے عمل کریں۔ مرشد کے بے شمار فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، ان کی اتنی باتیں ہیں کہ انسانی بات کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آج ہم نے چھوٹا سا اس پروگرام یہاں اہتمام کیا ہے کہ ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور یہاں اس تجدید کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے مشن کو چلانے کے لیے ہم اپنی پوری توانائیاں صرف کریں، جس طرح بھی ہم سے ہو سکے گا، دامے در میں سکھنے جس طرح بھی ہوگا انشاءاللہ اس مشن کو چلائیں گے، ان کی تعلیمات کو عام کریں گے، اور جو ان کے آخری دن تھے انہوں نے اس پہ زور دیا تھا، ان کی کتابیں روحانی علاج، روحانی نماز اور رنگ روشنی سے علاج، یہ کتابیں جو ہے گھر گھر پہنچ رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے اس چیز پہ لبیک کہا، ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ ہمارے بہت پیارے بھائی علاؤدین نظمی صاحب کی زیر نگرانی کام کر رہی ہے۔ تو سب لوگ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو
مرشد کی خواہش اس کو پورا کیا کہ گھر گھر میں یہ کتابیں پہنچا سکیں. ابھی کچھ کتابیں یہاں یہاں رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ مزید بھی کتابیں ہم منگوائیں گے، کوشش کریں گے کہ گھر گھر ان کو پڑھیں. اس کے علاوہ مرشد کی خواہش تھی کہ تمام جو دوست ہیں جو مراقبہ کی پابندی کریں، اپنے اسباب کی پابندی کریں، قواعد و ضوابط کے عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں. احکامات تو ان کے کافی سارے ہیں، لیکن جو چند احکامات ہیں یہ اس کا جو نچوڑ ہے یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. تو بہرحال اپنے مرشد کو مرحوم کہتے ہوئے بڑا ہمیں دکھ ہوتا ہے. ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ہم ان کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی قربت سے محروم ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو شفقت ہے، قربت ہے، یہ مادی سے ہم محروم ہوئے ہیں. ان کی روحانی شفقت سے، ان کے تصرف سے، ان کی قربت سے ہم محروم نہیں ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہمارے مرشد ہمارے ساتھ ہیں. جیسے یہاں محبوب مربع حال میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح ہر جگہ تقریباً یہ لوگ جو ہیں روحانی لوگ مسفر سے آزاد ہوتے ہیں اور روح کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے. اور روحانی دنیا میں روح کا فیض جو ہے سب سے افضل کیا جاتا ہے. یہ بھی سمجھیے گا کہ یہ ان کا روحانی فیض و برکات کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ختم ہوتا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. جتنا وہ یہاں میں نوازتے رہے ہیں انشاءاللہ مزید بھی وہ ہمیں نوازتے ہیں. تو بہرحال یہ دنیا ہے، دنیا کا چلن ایسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اب ہم پورے جوش سے، جوش و خروش سے، خلوص سے ان کے مشن کو ساتھ رہیں، ان کے مشن کو عام کریں. جس طرح ہمارے یہ سسٹم چل رہے تھے مربع ہاؤس کے، اسی طرح یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. مندر چلانا ہے اس کو، اس میں کوئی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی. اسی طرح محفل مربع ہوں گی، اس کے پروگرام ہوں گے، میلاد کے پروگرام ہوں گے، انشاءاللہ رمضان شریف کے پروگرام ہوں گے. انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر آئے گی تو اس میں شب تاریخ بھی ہوگی. انشاءاللہ جیسے پہلے لوگ آپ شرکت کرتے تھے آپ اس میں شریک ہوں گے. مل جل کے ہم نوافل ادا کریں گے، ذکر اذکار کریں گے اور مراقبہ بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور دیگر جتنے بھی جو لوگ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں کہتے ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لوگ دعا گو رہیں گے. اور ہمارا یقین ہے کہ یہ جو خاص ایونٹس ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جیسے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے اس سے دل کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے مرشد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو مرشد ہمارے ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں. جتنے بھی ان
یہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے بھی وعدہ کرنا پڑے گا کہ پہلے سے بلکہ زیادہ ہمیں خلوص کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ یہ جو امور ہیں کو انجام دیں گے ہم، اور ہم ہر وقت انشاءاللہ اپنے مرشد کی قدرت کو محسوس کرتے رہیں گے۔ شک ہمارے ذہن خوف ہے، بات کرنے میں بھی کافی دقت محسوس ہوتی ہے، اور لش ہوا بہت دکھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ ایسا دکھ ہے جس کا ہم اظہار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے رونا دھونا نہیں ہے، کیونکہ جب ہماری امی حضور، ہماری روحانی امی ہے تو بیگم صاحبہ ہے، تو جب یہ فوت ہوگی تو بابا جی نے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی روئے نہیں، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے رو کے رکھیں، ایسا مشکل کام ہے لیکن 12 کام ہمیں کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ سے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب خوب فرمائے، یہ اللہ اس کے رسول کا مشن ہے، اس کو ہم نے چلانا ہے، مرشد ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ قیامت تک حاصل ہے۔ یہ لوگ جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، آج بھی کر رہے ہوں گے، آئندہ بھی کریں گے، ان کا تصور جاری رہے گا، ان کی قربت ہم محسوس کرتے رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ جو میری آبزرویشن یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی قربت زیادہ محسوس ہوتی ہے، ان کے حیات میں بھی قربت محسوس ہوتی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ ہم باتیں کرتے رہا کریں گے، ہم لوگ بھی ٹائم مقرر کیا کریں گے، کبھی کبھار کہ اس میں صرف اپنے مرشد کی باتیں ہی کریں گے، سب کریں گے، یہ بھی صرف میں ہی کروں گا، آپ لوگ بھی ان کی باتیں شیئر کریں گے، ان کی تعلیمات پہ بات ہوگی، ان کی محبت پہ بات ہوگی، ان کی قربت پہ بات ہوگی، ان کی تعلیمات میں ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، تو بعد اب ہم سب لوگ جو ہیں ان کی روح کو سارے سواس کے لیے فاتحہ خوانی بھی کریں گے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت پیارے دوست جو ہمارے یہاں لنگر کے انچارج ہیں، شمس الاسلام عظیمی صاحب جنہوں نے یاد کے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو ان کے نانا کل فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی مجھ چھوٹی سے لے کے ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھی مجھ سے ایک دن کی ورک کریں گے دعا، ان کے ساتھ ان کی دعا کو بھی ہم شامل کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کے بھی انہوں کو معاف فرمائے، ان کے نقصوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے، ان کو اعلیٰ علیم میں جگہ ملے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اب تو ہم
دوستوں سے تمہا سے ایک دن رسول اخلاص ایک رسول فاتحہ